عنایت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے محفل حمد و نعت میں اکٹھے ہیں۔ آج کی یہ دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل حسب سابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں نعت خواں حضرات، شعراء حضرات، خطیب حضرات آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور یہ فقیر بھی آخری خطیب نہیں ہے، ابھی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ حضرات اسی سٹیج پہ نہایت ہی خوبصورت آوازیں سنیں گے، خوبصورت انداز بیان سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کی کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بزم حسان شور کوٹ کینٹ کے جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی اور اس فقیر کو بھی دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات تھک چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی معوض علی صاحب دامت برکاتہم آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کی جانب سے اس انداز میں رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اللہ آپ کو مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عزتیں نصیب فرمائے۔ میں نے مختصراً اگر اتباع رسول مل گئی تو خدا مل گیا، اور اگر اتباع رسول نہیں ملی تو پھر خدا تک پہنچنے کی باتیں بے سود ہے، پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کائنات کے رب نے اصول بتا دیا ہے کہ خدا تک پہنچنا ہے تو در مصطفیٰ تک پہنچو، خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلو۔ کائنات کے رب نے اصول بتا دیا ہے کہ اگر میرے تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ تاریخ کے اوراق اٹھائیے، حدیث کی روایات پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے، خدا بھی اس کا ہے اور خدائی بھی اس کی ہے، مصطفیٰ جس کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا حضور سے تعلق ہے، خدا اسی کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عرب کی دھرتی پہ زلزلات ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں در ہے، زمین پہ درہ مار کے کہتے ہیں اے زمین کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تھر تھراتی زمین اچانک تھم گئی۔ یہ زمین بھی کہہ رہی تھی اے عمر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ مدینہ سے باہر آگ کا لاوا نکلا، خطرہ تھا کہ شاید شہر کا رخ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اپنے ایک صاحب کو، ساتھی کو اپنا رومال دیا، کہا جاؤ آگ کو اشارہ کرو واپس چلی جائے۔ آگ کو اشارہ کیا گیا، آگ واپس چلی گئی، ختم ہو گئی۔ یہ آگ بھی کہہ رہی تھی اے عمر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ لوگ آئے، امیر المؤمنین دریائے نیل پانی نہیں دیتا جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کر ذبح کر کے دریا کے حوالے نہیں کرتے، دریا میں پانی نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ خط ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی جانب سے الى نیل مصر، مصر کے دریائے نیل کی جانب۔ اے دریائے نیل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چشم فلک گواہ ہے، خط دریا کے حوالے کیا گیا، ایک ہی رات میں 16 زرا پانی۔ عربی میں زرا یہاں سے لے کر یہاں تک کو کہتے ہیں، 16 زرا پانی اوپر تک آ گیا۔ دنیا کے دریا خشک ہو رہے ہیں، دریائے نیل آج تک جاری و ساری ہے۔ دریائے نیل کی لہریں بھی کہہ رہی ہیں اے عمر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ ہے، حضرت ساریہ کئی سو میل دور جنگ لڑنے میں مصروف ہے، اللہ نے درمیان سے پردے ہٹائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کشف ہوا کہ حضرت ساریہ کے پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے، منبر رسول پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل من استراز فقط ظلم، ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، جس نے بھیڑیے کو کھلا چھوڑا اس نے اپنے آپ پر ظلم۔ بھیڑیے سے رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی اس محفل حمدناک میں آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں ان سے قطعاً رعایت نہ کیا کریں، چور سے رعایت نہ کریں، ڈاکو سے رعایت نہ کریں، منشیات فروش سے رعایت نہ کریں، عزتوں کے لٹیروں سے رعایت نہ کریں، ریاست کے دشمنوں سے رعایت نہ کریں، ریاست کی سرحدوں کے دشمنوں سے رعایت نہ کریں، کیونکہ یہ بھیڑیے ہیں، ان سے رعایت کرو گے تمہیں بھی کھا جائیں گے، تمہاری نسلوں کو بھی کھا جائیں گے، تمہارے ملک کو بھی کھا جائیں گے۔ یقیناً کسی دہشت گرد سے، کسی فسادی سے، کسی ملک دشمن سے، کسی ملک کی سرحدوں کے دشمن سے، کسی چور سے، کسی عزت کے لٹیرے سے، کسی ڈاکو سے اگر تم رعایت کرو گے تو اپنے آپ پہ ظلم۔ یہی حضرت عمر کا پیغام تھا، یا ساریۃ الجبل من استرعذب فقط ظلم، جس نے بھیڑیے سے رعایت کی اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور یہ معاشرہ اسی دوغلے پن کا شکار ہے۔ اگر کوئی ظالم آدمی کسی کی بیٹی بھگاتا ہے تو 10 بندے اس کو پناہ دے رہے، 10 بندے اس کو پناہ دے رہے، ان کو پتہ نہیں کہ جو آج وہاں ہوا ہے ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو جائے۔ اور اگر پورا معاشرہ یہ تہیہ کر لے کہ جو بندہ بھی اتنا گندا کام کرے گا ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے، پھر دیکھتا ہوں کہ معاشرے کا یہ ناسور کہاں پناہ لیتا ہے۔ من استرعذب فقط ظلم۔ آج ہر تیسرے گھر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک کے ساتھ ہوا تھا تو 10 نے ان کو پناہ دی تھی، پھر ہر ایک کی باری تو لگنی ہے، جب چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی بھی نہیں۔ بھیڑیے سے رعایت قتل نہ کیجئے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کی نا، یا ساریۃ الجبل من استرعذب فقط ظلم، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ خطبے میں ساریہ کا ذکر کہاں سے؟ ساریہ تو جنگ لڑ رہے۔ شرح نہج البلاغہ مصنف ابن ابی الحدیث، اتنے میں ایک لوگوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ویحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دعو عمر، عمر کو چھوڑ دو، انہو ما دخل فی شیء الا خرج منہ، اللہ کی قسم عمر جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس میں کوئی راز ہوتا ہے۔ سب نے دوڑ کے دیکھا کون ہے جو عمر کے حق میں بول رہا ہے، تو جب دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی تصدیق کر رہے تھے۔ ہوا نے یہ حکم نامہ کندھوں پہ اٹھایا کہ 100 میل دور حضرت ساریہ کے کانوں میں امیر المؤمنین کی آواز پہنچی، ہوا نے آواز پہنچائی تو یہ حکم نامہ جب پہنچا، حضرت ساریہ نے چھپی ہوئی فوج میں حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ ہوا بھی کہہ رہی تھی اے عمر یہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ صحابہ کرام کا لشکر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا، لوگوں نے کہا رات نہ گزارنا، یہاں کے ٹیلے بہت سخت ہیں، ڈنگ ماریں گے، نقصان ہوگا۔ ایک صحابی رسولوں سے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا حشرات الارض، او جنگل کے کیڑے مکوڑوں، ہم محمد کے سپاہی ہیں، ہم محمد کے صحابہ ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنگل خالی کر دو، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، ہم نے یہاں ٹھہراؤ کرنا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، تاریخ چیخ چیخ کے کہتی ہے 7 بچے لے کے جنگل چھوڑ گیا، بچھو جنگل چھوڑ کے چلے گئے، تھوڑی ہی دیر میں پورے کا پورا جنگل خالی ہو گیا۔ یہ سانپ، بچھو اور جنگلی جانور بھی کہہ رہے تھے اے صحابی رسول یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ حضرت سفینہ جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر کا ارادہ خطرناک ہے، شیر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سفینہ نے دور سے کہا یا اسد الغابہ، او جنگل کے درندے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ شیر کی نظریں جھک گئی، راستہ بتاتا ہوا لشکرگاہ تک چھوڑ کے آیا۔ حضرت سفینہ جب خیمہ میں داخل ہو رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ شیر بھی کہہ رہا تھا اے سفینہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کوئی حضور کا ہو کے تو دیکھو، ختم نبوت، صحابہ، نعرہ
अल्लाहु अकबर। अल्लाह का शुक्र है हम अहलु सुन्नत वल जमात है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। लसना मिनर रवाफिज व लसना मिनल खवारिज। ना हम राफजी हैं ना हम खारजी हैं, हम अल्लाह के फजल व करम से अहलु सुन्नत वल जमात हैं। नबी के याराने का भी हम एहतराम करते हैं, नबी के घराने का भी हम एहतराम करते हैं। हमें हमारे अकाबिर ने यही पढ़ाया है, यही सिखाया है कि खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की अलिफ से लेकर मौला कायनात हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहहु की या तक नबी के दर वाले भी इज्जत वाले हैं, नबी के घर वाले भी इज्जत वाले हैं। हम दोनों का एहतराम करते हैं नहीं करते हैं, यकीनन करते हैं। और जिस अली को हुजूर अपनी बेटी का रिश्ता दे दे और बेटी भी फातिमा तो ज़हरा हो सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की चारों बेटियां शान वाली। हुजूर की बेटियां कितनी है? कितनी है? नबी की चारों बेटियों के हक में हाथ